صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس مہینے کی مبارک گھڑیاں جو ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے اس کائنات میں رب العالمین نے آقا دو جہاں تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو حجاز کی سرزمین پر بھیج کر بہت بڑا احسان کیا، جس احسان کو میرے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم۔ تحقیق اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ہے امت محمدیہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج کر۔ اس مہینے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا اور اسی مہینے میں آقا کا اپنے خالق حقیقی سے جا ملنا، دونوں واقعات اسی مہینے میں رونما ہوئے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات، آپ کی آل اولاد، آپ کا گھرانہ، آپ کے صحابہ، آپ کا دین، آپ کا ایک ایک لمحہ مسلمانوں کی جان ہے، آن ہے، شان ہے۔ اس ماہ مبارک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سیرت کے پہلوؤں کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام انسانوں کے لیے بھی رحمت ہے، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے، حتیٰ کہ زمین پر رینگنے والے کیڑوں کے لیے بھی رحمت ہے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیڑیوں کے، چیونٹیوں کے جھنڈ کو جلانے سے منع کیا ہے۔ گویا کہ ان کیڑے مکوڑوں کے لیے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار سیرت کے پہلوؤں میں سے ایک پہلو ایسا بھی ہے کہ جس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت بھی حاصل ہوتی ہے، انسان کے غم بھی دور ہوتے ہیں، انسان کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اللہ کے فرشتے اس انسان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کرتے ہیں، اور خود رب العالمین ایسے انسان پر رحمتوں کی برکھا برسا دیتے ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اب ہر مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کی یہ خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھوں، اور ہر مسلمان تلقین بھی یہی کرتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھی ہے۔
میرے اور آپ کے پیارے حبیب نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی سیڑھیوں پر چڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں آمین آمین آمین۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خلاف قیاس آمین 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 کہہ رہے ہیں، تو اس آمین کہنے کا مقصد کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ہمیں بھی سمجھا دیجیے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابھی ابھی میرے پاس فرشتہ آیا تھا کہ اس فرشتے نے آ کر کہا جس بندے کے سامنے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا تذکرہ کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، ایسا بندہ تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ میں نے فرمایا آمین۔ پھر دوسری حدیث میں آقا نے یوں ارشاد فرمایا کائنات میں سب سے بخیل بندہ جس کو ہم کنجوس کہتے ہیں، مجھ سے اور آپ سے سوال کیا جائے کہ بخیل کون ہے، میں اور آپ یہی سوال جواب دیں گے کہ جو اپنے اوپر پیسے نہیں خرچ کرتا، صدقہ خیرات نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں نکالتا، وہ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سب سے بڑا بخیل وہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے۔ صحابہ اکرام نے سوال کر لیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں تو آ گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی آقا پر سلام اور درود پڑھو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چلتے پھرتے آتے جاتے آپ کو سلام بھی کہتے ہیں، ہم درود کون سا پڑھیں، کیسا پڑھیں؟ درود کے معاملے میں تو ہمارے معاشرے میں بے حد اختلاف پایا جاتا ہے، اس اختلاف کو دور کیسے کریں کہ کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے۔ قرآن نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا اختلاف ہو جائے کسی معاملے میں، کسی بات میں، کسی دین کے احکام میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اس پیغام کو تلاش کرو۔ صحابہ کرام نے بھی یہی حل تلاش کیا۔ ہمارے معاشرے میں تو بہت سارے درود پائے جاتے ہیں، درود مائی، درود تنجینہ، درود فلاں، درود فلاں، یہ کہاں سے آیا ہے درود؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بنائے ہوئے درود نہیں ہیں، یہ میرے اور آپ کے معاشرے کے بنائے ہوئے درود ہیں۔ درود کون سا پڑھنا ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میرے اللہ نے جس درود و سلام کا حکم دیا ہے وہ درود و سلام کون سا پڑھنا ہے؟ کون سا درود پڑھیں گے ہماری نماز قبول ہوگی؟ کون سا درود پڑھیں گے کہ ہمارا جنازہ قبول ہوگا؟ کون سا درود پڑھیں گے کہ ہمارے غم دور ہوں گے؟ کون سا وہ درود ہے؟ کون سے الفاظ ہیں؟ میں اور آپ وہ درود پڑھیں گے تو میرے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف نصلی علیک، یا رسول اللہ ہم آپ پر کیسے درود پڑھیں؟ ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اب تم اس جھگڑے میں پڑ گئے کہ درود کون سا پڑھنا ہے، تم نے پوچھا بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، تو سنو قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ الفاظ میرے معاشرے کے نہیں،
میرے معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے نہیں، یہ اس ذات کی نبوت والی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جن کی زبان بھی حرکت کرتی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے عرش پر وہ الفاظ جنم لیتے ہیں، فرشتے لے کر آتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہ الفاظ صحابہ کرام کو پڑھ کر سناتے ہیں، گویا کہ میرے اللہ نے سکھلا دیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے میرے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بتلا دیجئے یہ درود پڑھو۔ یہ درود انسان پڑھتا ہے، اس انسان کو کیا ملے گا، اس انسان کی دنیا کیسی ہوگی، اس انسان کی آخرت کیا ہوگی۔ صحابی رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر کتنی دیر درود پڑھوں، کتنا درود پڑھوں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا شئت، جو تو چاہے، جتنا تو چاہے۔ تو صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1/4 پڑھ لوں؟ فرمایا فَإِن زِدْتَ، اگر تو اس کو زیادہ کرے گا تو تیرے لیے بہتر ہے۔ صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ نصف وقت آپ کے لیے درود پڑھتا رہوں؟ آقا فرماتے ہیں فَإِن زِدْتَ فَلَكَ خَيْرٌ، اگر اس سے بھی زیادہ کرے گا تو تیرے لیے بہتر ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ اگر 3 حصے اپنے وقت کے آپ پر درود پڑھتا رہوں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِن زِدْتَ فَلَكَ الْخَيْرُ، اگر اور زیادہ کرے گا تیرے لیے بہتر ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ پھر میں اپنا سارا وقت جو ہے وہ آپ پر درود پڑھتا رہوں گا اور اللہ سے اجر کا مستحق ہوتا رہوں گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابی اگر تو سارا اپنا وقت جو تیرے وقت سے فارغ نکلتا ہے، تیرے کام کاج سے فارغ نکلتا ہے، تیرے سونے کھانے پینے سے فارغ نکلتا ہے، اگر اس وقت میں تو مجھ پر درود پڑھتا رہے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے ضمانت دیتا ہوں دنیا میں کبھی تجھے غم نہیں آئے گا، کبھی تجھے تکلیف نہیں آئے گی، کبھی تجھے مشکلات نہیں آئیں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے یہ الفاظ نکلے ہیں کہ جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گارنٹی دیتا ہوں کہ کبھی بھی اس انسان کو غم نہیں آئے گا، کبھی بھی اس انسان کو دکھ نہیں آئے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اگر اس دنیا میں تمہیں کسی اچھے بندے کا پروٹوکول مل جائے، ساتھ مل جائے کہ فلاں بڑا بندہ میرے ساتھ ہے، فلاں بڑا بندہ میرے کام کاج جو ہے وہ آسانی سے کر دیتا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سن لیجئے اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب تم اذان دینے والے کو سنو کہ اذان وہ کہہ رہا ہے، فقولوا تم بھی کہو مثل ما، جیسے وہ کہتا ہے، جیسے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پہ آئے تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ، وگرنہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تم بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہو۔ فرمایا جب مؤذن اپنی اذان کو مکمل کر لے، جس کو میرے اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے رسول نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ ایمان والو تم بھی اگر تمہاری زندگی میں اتنا وقت نکل آئے جس کو تم فارغ وقت کہتے ہو، تمہارے کھانے پینے سے اٹھنے بیٹھنے سے تمہارے کام کاج سے فارغ وقت نکل آئے، صلو علیہ وسلم تسلیما، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھو جو آقا نے سکھلایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد، جس کو ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جب اذان تم سن لو، اذان کے بعد اگر یہ الفاظ تم دہراتے ہو، درود و سلام پڑھتے ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہو کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، وجبت لہ شفاعتی، قیامت کا دن ہوگا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے
کہ آقا علیہ السلام کے ہم تو کہتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے حد محبت ہے، بے حد پیار ہے، اور ہم درود وہ پڑھتے ہیں جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں، صحابہ کرام نے پڑھا نہیں، تابعین نے پڑھا نہیں، تبع تابعین نے پڑھا نہیں، اولیاء کرام نے پڑھا نہیں، پتہ نہیں وہ ہمارے معاشرے میں وہ درود کہاں سے آ گئے، کوئی حوالہ نہیں، کوئی ان کی لاجک نہیں پڑھنے کی کہ یہ درود پڑھیے۔ اگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی انسان شفاعت حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو علیہ وسلم تسلیما، اللہ نے ارشاد فرمایا تم درود و سلام پڑھو، درود وہ پڑھو جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سکھلا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کل دعاء محجوب، ہر دعا، انسان جب دعا مانگتا ہے کسی کے سامنے جا کر گڑ گڑاتا ہے، عاجزی کرتا ہے کہ میرا یہ کام کر دو، ایک تو وہ دعا ہے، ایک اللہ کے سامنے جب انسان دعا کرتا ہے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے، رزق کی طلب کے لیے، اپنی شفا کے لیے، اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے جب میرے اللہ کے ہاں دعا کرتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل دعاء محجوب، ہر دعا جو بھی انسان ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے سامنے التجا کرتا ہے، اے میرے اللہ مجھے اولاد دے دے، اے میرے اللہ میرے رزق میں فراوانی کر دے، اے اللہ میری مشکلات دور کر دے، کل دعا، جو بھی دعا کرے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ کے سامنے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دعا رک جاتی ہے جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھے، وہ دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے۔ میری اور آپ کی دعا التجا اللہ کے آگے کب قبول ہوگی؟ جس کو میرے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا صلو علیہ وسلم تسلیما، اے نماز پڑھنے والے صلو علیہ وسلم تسلیما، ہر نماز میں درود ابراہیمی پڑھ، اے جنازہ پڑھنے والے تیرا جنازہ سامنے پڑا ہے، تیرا باپ ہے، تیرا پیارا ہے، اس کی شفاعت کب قبول ہوگی؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طریقہ میرا ہو اور الفاظ میرے اللہ کے ہوں، عقیدہ تمہارا ٹھیک ہو، اگر 100 افراد صحیح العقیدہ جو ہیں وہ اس میت کے لیے، کوئی بھی میت ہو اس کے لیے گواہی دے دیں، اس میں یہ الفاظ پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یہ الفاظ درود ابراہیمی پڑھ دے، صحیح حدیث سے یہی ثابت ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کچھ بناوٹی درود بھی آپ کو ملتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وترحمت وبارکت وسلمت، یہ الفاظ ملتے ہیں، یہ حدیث کے الفاظ نہیں، آپ کو کہیں بھی صحیح حدیث سے یہ الفاظ نہیں ملیں گے، یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں۔ صحیح الفاظ کیا ہیں؟ میت کو اس کی بخشش کروانے کے لیے الفاظ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں کل دعاء محجوب، یہ جو ہم میت کے لیے دعا کر رہے ہیں نا آخری وقت میں، اس کو تحفہ دے رہے ہیں، آقا فرماتے ہیں یہ دعا بھی تمہاری زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دی جائے گی جب تک تم یہ نہیں پڑھو گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آقا فرماتے ہیں صحیح العقیدہ ہو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے نہ ہوں، نماز پڑھنے والے ہوں، اللہ کے ولی ہوں، اللہ کے بندے ہوں، اور وہ اللہ کے سامنے جا کر یہ التجا کر دیں اس میت کے لیے جو ان کے سامنے پڑی ہے، آخری وقت ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے اللہ اس درود کی برکت سے اس میت کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کو جنت کا وارث بنا دیں گے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہ اور اس کے فرشتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ایمان والو، تم بھی ایمان کا تقاضا ہے، جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے معاشرے میں آنکھ کھولی، عرب کا معاشرہ روشن ہو گیا۔ عرب کا معاشرہ جو ہے وہ زندی بچیوں کو درگور کر دیتا تھا، زمین میں گاڑ دیتا تھا،
آقا کے آنے کی وجہ سے بچیوں کو عزت مل گئی. میری اور آپ کے جو وراثت کے مسائل تھے بچیوں کو سائل پہ کر دیا جاتا تھا, بچوں کو وراثت دے دی جاتی تھی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حجاز میں آنے کے بعد, بعثت کے بعد میرے اللہ نے کتنی رحمت کی. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, فرمایا جب میرے اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے میرے اللہ نے اس امت پر احسان عظیم کر دیا ہے. ان کی بچیوں کو عزت مل گئی ہے, وراثت میں حق مل گیا ہے. باپ اور بیٹے کو عزت کا حق مل گیا ہے. باپ بیٹے کو پہچان حاصل ہو گئی کہ میرا باپ کون ہے, میرا بیٹا کون ہے, میرا رشتہ دار کون ہے. خون کو خون کی عزت مل گئی. ورنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے معاشرہ اتنی دور چلا گیا تھا کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے کوٹھے پر جھنڈا لٹکا کر بیٹھتی تھی کہ آؤ کوئی اپنا جو ہے وہ تسکین لینا چاہے, اپنا آخرت خراب کرنا چاہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس عورت کو بھی عزت دی ہے. کتنی عزت دی ہے. میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری زندگی بدکاری کرنے والی عورت جو ہے اس نے ایک گھونٹ پانی کا پلایا صدق کے دل سے. کس کو پلایا؟ ایک جانور کو, جس کو ہم معاشرے میں حقیر سمجھتے ہیں کہ یہ کتا ہے, گھر میں رکھنے سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں, 2 کی رات اجر ختم ہو جاتا ہے, کپڑے پر لگ جائے کپڑا نجس ہو جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معاشرے میں آنے کے بعد میرے آقا نے فرمایا اس طوائفہ عورت نے ساری زندگی گناہوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی عورت نے جب ایک گھونٹ اس جانور کے پلے کو, اس بچے کو پلایا, میرے اللہ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والو, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان عظیم ہے ہمارے امت محمدیہ پر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس امت محمدیہ میں آئے اور ہمیں ایک روشن مستقبل مل گیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے, ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے. ہم سارے ترسے ہوئے ہیں, ہم سب کو ضرورت ہے رحمتوں کی, ہم سب کو ضرورت ہے برکتوں کی, رزق میں فراوانی کی, اولاد کے متلاشی ہیں. ہم سب اپنی اولاد کی خیر کی دعا کرتے ہیں. آقا فرماتے ہیں جو بندہ ایک دن میں ایک مرتبہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے گا, درود کون سا پڑھے گا؟ جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے, اپنے بتائے ہوئے درود نہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود ابراہیمی پڑھتا ہے. آقا فرماتے ہیں ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے, میرے اللہ 10 مرتبہ اس بندے کے اوپر رحمت کرتے ہیں. مجھے اور آپ کو رحمتوں کی ضرورت ہے, برکتوں کی ضرورت ہے. ہم رزق کے متلاشی ہیں, اولاد کے متلاشی ہیں. جو بندہ یہ پڑھ لے ایک مرتبہ, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا بھی پورا ہو جائے گا, دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی, ہماری نمازیں بھی قبول ہو جائیں گی, ہماری اذانوں کے بعد درود پڑھا ہوا قیامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی ملے گی, اور ہمارے سارے غم دور ہو جائیں گے جب ہم پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا عقیدت ہے, تقاضا ہے کہ انسان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے. میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے انسانوں, اے ایمان والو, جہاں بھی تم بیٹھو, کوئی بھی مجلس میں بیٹھو, تمہاری کاروباری مجلس ہو, تمہارے لین دین کی مجلس ہو, تمہارے رشتے ناطے کی مجلس ہو, تمہارے گھر کے معاملات کی مجلس ہو, کوئی بھی مجلس, اگر اس مجلس میں اللہ کا تذکرہ نہ ہوا, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ ہوا, قیامت کے دن وہ مجلس اس مجلس والوں پر حسرت ہوگی. ہاں, جس مجلس پر
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو، کہیں بیٹھے ہیں درود پڑھ لیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ خیال کر لیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ذکر کی مجلس ہے، میرے ذکر کی مجلس لگی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں تذکرہ ہوا، اگر تذکرہ نہ ہوا تو باعث حسرت ہوگی قیامت کے دن، اگر تذکرہ ہوا اس میں، وہ مجلس کتنی خیر والی ہے، کتنی رحمتوں والی ہے، کتنی برکتوں والی ہے، جس مجلس کو میرے اللہ نے کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اللہ اور اس کے فرشتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو، وہ درود وہ پڑھو جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ آقا فرماتے ہیں یہ مجلس لگی ہوئی ہے، اس میں کتنی رحمتیں ہوں گی، ایک بندہ بیچارہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہاں یہ لوگ اکٹھے کیوں ہوئے، وہ باہر سے آ کر ویسے ہی بیٹھ گیا، میں تو دیکھوں یہ کیا ہے۔ ہر انسان کا ایک اپنا مشغلہ ہوتا ہے کہ کوئی شوق سے آتا ہے اور کوئی سمجھتا ہے کہ یہاں کوئی ہلڑ بازی ہے میں یہاں چلا جاؤں، کوئی بیچارہ بھوک پیاس سے آتا ہے، آقا فرماتے ہیں اس کو علم ہی نہیں ہے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے، لیکن وہ مجلس اللہ کی مجلس تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے درود والی مجلس تھی۔ آقا فرماتے ہیں وہ انسان وہاں آ کر بیٹھ گیا، میرے اللہ نے اس کے صرف بیٹھنے کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما کر اس کو جنت کا وارث بنا دیا۔ اگر ہم درود پڑھیں گے کیا بات، ہمیں اللہ اپنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہیں دیں گے، درود پڑھو ضرور پڑھو، لیکن وہ پڑھو جو میرے اور آپ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پڑھو، اللہ کی رحمت نازل ہوگی، درود ابراہیمی پڑھو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی، درود ابراہیمی پڑھو، ساری دنیا کے غم دور ہو جائیں گے، درود ابراہیمی پڑھو، ہماری نماز بھی قبول، ہمارا روزہ بھی قبول، ہماری جو مغفرت کی دعا کرتے ہیں ہم میت کے لیے، میرے اللہ اس میت کے گناہوں کو معاف فرما کر اس کو بھی جنت کا وارث بنا دیں گے۔ لیکن کیا ہے کہ درود وہ پڑھو جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، بتایا ہے، صحابہ کرام نے پڑھا ہے، ائمہ کرام نے پڑھا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سمجھ کر سیکھ کر اسی دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، سکھلایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔